نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جمعہ بہترین دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہو کر چمکے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ جمعے کی فرضیت، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کی طرف دوڑو، اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، یعنی اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، کچھ لوگ اس وقتی تجارت میں فائدہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں خسارہ ہے، یعنی اس وقت تجارت کرنا یا اس وقت دنیا کے کام کرتے رہنا اور اللہ کی پکار پر لبیک نہ کہنا۔ حضرت ابو الجعد دمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور پھر دوبارہ وہی کام کرتا ہے اور پھر سے 12 وہی کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے لگتا ہے اور ایسا بے حس ہوتا ہے کہ نیکی کا شوق بھی اور گناہوں پر کسی قسم کی فکر اور پریشانی سب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جلا دینے کا قصد کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ ان کے گھر ہی جلا دیے جائیں۔ جمعہ کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس پر شدید وعید ہے، لہٰذا ہر مسلمان پر جمعہ پڑھنا فرض ہے، اس میں ہرگز سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب خطیب ممبر پر چڑھے اور اذان ہو جائے تو سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کے متفرق مسائل۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اس پر جمعہ فرض ہے۔ مریض، مسافر، عورت، نابالغ لڑکا اور غلام جمعہ کی فرضیت سے مستثنی ہے، یعنی ان پر جمعہ فرض نہیں، اگر چاہیں تو پڑھ لیں، نہیں تو ظہر کی نماز بھی کافی۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور پا پیادہ یعنی پیدل مسجد میں جائے، امام کے نزدیک ہو کر دل جمی سے خطبہ سنے، یعنی ادھر ادھر غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اگلی صفوں میں بیٹھ کر، اور کوئی لغو بات نہ کرے تو اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا، یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے اگر کوئی شخص پوری توجہ اور محبت اور شوق کے ساتھ کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، یعنی اپنے جسم کی بھی صفائی، اپنے بالوں کی، ہر چیز کی، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے جو بھی میسر ہو، یعنی تھوڑا اہتمام کے ساتھ نکلے، اور مسجد کو جائے، وہاں 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے، یعنی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے یا ان کو پریشان نہ کرے آگے جانے کے لیے، یعنی جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گناہوں کی بخشش کس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی صرف اتنا نہیں کہ آپ خود شوق سے چلے ہیں نیکی کرنے، عبادت کرنے، اور اپنے شوق میں دوسروں کے لیے باعث اذیت ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کر کے جمعہ کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر خطبہ جمعہ شروع سے لے کر آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے بعد جو سب سے پہلا جمعہ پڑھا گیا وہ بحرین کے گاؤں جوافہ میں عبد القیس کی مسجد میں تھا۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ صرف بڑے شہر میں نہیں بلکہ گاؤں وغیرہ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا جہاں بھی لوگوں کی آبادی ہو، اکٹھے رہتے ہوں، وہاں پر جمعہ پڑھنا چاہیے، یہ جمعے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ یہاں اس موقع پر میں یہ یاد دہانی آپ کو کرا دوں کہ جن خواتین کے لڑکے ہیں خاص طور پر، ان کو، اپنے شوہروں کو، اپنے مرد رشتہ داروں کو یہ احادیث ضرور پڑھوا دیں یا ان کو یاد دہانی کرا دیں، تاکہ وہ اگر جاتے بھی ہیں جمعہ پڑھنے تو شوق سے جایا کریں اور ان آداب کا خیال بھی رکھیں جو رکھنے چاہیے۔ اسد بن زرارہ نے نقی الخدمات کے علاقے میں بنو بیازہ کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی اس میں جمعہ قائم کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مکہ اور مدینہ کے درمیان بسنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے دیکھتے تو اعتراض نہ کرتے۔ نمبر 4، حنین کے دن بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منادی کو حکم دیا، آج اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھنے کا اعلان کر دو، اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ یعنی اگر بارش کا موسم ہو اور جانے میں تکلیف ہو تو ایسی صورت میں پھر ظہر کی نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے جب نکلنے میں حرج ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن 2 عیدیں، عید اور جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو شخص صرف عید پڑھنا چاہے اسے وہ کافی ہے، لیکن ہم عید اور جمعہ دونوں پڑھیں گے۔ یعنی اگر ایک ہی دن میں 2 چیزیں ہوں تو ایک کی رخصت ہے، یعنی عید پڑھنا کافی ہے، جمعہ جو ہے اس کی بجائے ظہر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دونوں چیزوں کو پڑھنا پسند فرمایا اگرچہ سہولت رکھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن عید ہوئی تو انہوں نے نماز عید پڑھائی، جمعہ نہ پڑھایا۔ اس واقعے کی خبر ابن عباس کو ملی تو انہوں نے فرمایا، ان کا یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے بناؤ۔ یعنی اگر گنجائش ہو اور آسانی ہو اور سہولت ہو، اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہر ہفتے نیا جوڑا سلوایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کا جوڑا مخصوص بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ آپ نے سلوا لیا، اس کو ہر روز پہننے کی بجائے جمعے کے دن پہنا جائے، یعنی جمعے کا لباس مخصوص کیا جا سکتا ہے عام روزمرہ کے لباس سے، یعنی اہتمام کی بات ہے، اصل میں صرف نئے کپڑے سلوانے کی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ گوٹ مارنا اس طرح بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ ہاتھ یا کپڑے کے ساتھ رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، اس طرح بیٹھنے سے عموماً نیند آ جاتی ہے اور پھر آدمی خطبہ نہیں سن سکتا۔ علاوہ ازیں اس حالت میں آدمی اکثر گر پڑتا ہے یا بے حجاب ہونے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بیٹھ کے دکھائی جی ہاں، اس طرح، یعنی بہت ہی ریلیکس قسم کی اور کیجول قسم کی سٹنگ ہے، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتے، جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے اس نے غلط بیانی کی۔ حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عبد الرحمن ابن ام الحکم بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ کعب نے کہا، اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھے ہوئے خطبہ دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آپ کو خطبے میں کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں کہ بہت سخت لفظ استعمال کیا اور شاید ان کے پیچھے یا چھپ کے یا غیبت کے طور پہ کیا، تو اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ وہ سنت کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور آپ کی باتوں کو بھی اسی طرح اہمیت دیتے تھے، لہٰذا کہیں وہ کوئی چیز آپ کی سنت کے خلاف ہوتے دیکھتے تو وہ ان کے لیے بہت ہی سخت ہوتی اور اسی لیے سخت الفاظ بھی استعمال کر جاتے۔ تو بات یہ کہ اسی کا نام من احب للہ و ابغض للہ ہے، و آتا للہ و منع للہ۔ جب ہم دین میں محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ محبت پھر جائز ناجائز ہر بات پہ محبت، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، درست چیز کو اپریشیٹ کیا جائے اور جو غلط بات ہے اس کو غلط بتایا جائے، اور غلطی جتنی زیادہ بڑی ہو اس کے لیے اتنا ہی فرم ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر ڈھیلا ڈھالا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جبکہ بات پوری طرح دوسروں کو بتائی بھی جا چکی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام کا جو باہم تعلق یا واسطہ تھا، ان کی جو تربیت جس ڈھنگ پر ہوئی تھی، وہاں ذات اور انا اور میں اور شخصیت پرستی جیسی چیزیں نہیں تھی، وہاں محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور بغض بھی اللہ کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ
کسی چیز کو اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتے تھے، اس کو پرسنلی نہیں لیتے تھے. ہم کوئی چیز نہ بھی ہو تو اس کو پرسنل بنا لیتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی سے کچھ کہہ رہا ہو تو ہم اس کو اپنے خلاف لے لیتے ہیں. اور اپنی ذات کے بارے میں ہمیشہ بہت ہی سمپیتھیٹک اور بہت سینسٹیو اور بہت کانشیس اور بہت مہربان رہتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکلیفوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم بہت زیادہ تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں تو کہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ تو نہیں کر رہے ہوتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ بیماری وہ بیماری، یہ تکلیف وہ تکلیف، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر اگر غور کریں کہ ہر وقت ہماری زبان سے شکوے شکایات ہی نکلتے رہیں تو ہمیں کیا معلوم نہیں کہ ہر نقصان، ہر تکلیف، ہر بیماری اللہ کے اذن سے ہی آتی، اور ہر چیز اسی کے ہاتھ میں. وہ جب چاہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یعنی اگرچہ تکلیف یا بیماری یا دکھ کے اظہار کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کے ادب کے خلاف ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کی شکایتیں راہ چلتے تھوڑی کرتے رہتے ہیں. کوئی کرتے ہیں؟ ہاں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس شخص سے آپ نے کیا سبق سیکھا جس کا صدقہ کسی ایسے شخص کو چلا گیا کہ جو مستحق نہیں تھا، اور وہ دل میں تکلیف میں بھی تھا، پریشان بھی تھا، تو کیا کہا؟ اللہم لک الحمد. ہم یہ اخلاق اور ادب نہیں سیکھ سکتے؟ ہاں سیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے بتانا کہ میں بیمار ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ہر انسان کو بتانا میں بیمار ہوں، یہ اللہ کی محبت کے ادب کے خلاف ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. کیا سرگوشی ہے نا اپنے رب سے، کیسے نعمتوں کا اقرار ہے، کیسے محبت اور شکر کا اظہار ہے. اور سوچتے ہو کہ پڑھاتے پڑھاتے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں اور کسی اور ہی irrelevant بات کے اوپر شامت لے آتی ہیں روز. دیکھیے، ایک ہے عام سطح پہ جینا اور ایک ہے مقربین کی سطح پہ جینا. تو ہم معلوم نہیں کہاں ہیں، لیکن مقربین کے رستے پہ چلنا تو چاہیے نا، کہ نہیں؟ اتنی دعائیں مانگ کے کہتے رب ہب لی حکمن، یہ ہے عجز، یہ ہے عجزی. ساری مناجات کر کے کہتے ہیں اللہ مجھے حکمت دے، قوت فیصلہ دے، سمجھ دے، فہم دے، والحقنی بالصالحین. یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت کی علامت ہے. شکوہ محبت کی موت ہوتا ہے، شکوہ محبت کی موت ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شکوے نہیں کیے جاتے، یا اس کے شکوے یا اس کی شکایتیں دوسروں کے سامنے نہیں کی جاتی. جب کھینچ کے آہے سر کہتا ہے کوئی بندہ، جس حال میں بھی رکھے صد شکر ہے اللہ کا، میں سوچنے لگتا ہوں یہ شکر کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رزاق دو عالم کو. میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ہم نہ سمجھی میں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر ہم مطمئن اتنے رہتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو دھوکہ ہے نا نفس کو، اور یہ جو خوش فہمی اور غلط فہمی ہے ہمیں اپنے بارے میں، اس کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے میرے عیب دکھا، کیونکہ یہ جو دھوکہ ہے خود کا سخت نقصان دہ ہے. اور دنیا میں ہمیں کوئی نہیں پتا چل رہا کہ ہم نیکی کے پردے میں کیا کیا گڑبڑ کر رہے ہیں. قیامت کے دن جب اعمال نامے سامنے آئیں گے نا، نمبر لگ کے، تو ہوش اڑ جائیں گے کہ یہ میں کس غلط فہمی میں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا. آپ کے سر پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے، اس کے دونوں سرے آپ نے کندھوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مسجد میں نماز جمعہ سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا ہے. یعنی کہ صبح سے آ کے وہاں حلقہ بنا کے بیٹھ جاؤ، کچھ پڑھنے لگ جاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ سے پہلے اس سے منع کیوں کیا گیا؟ دعا مانگ کے جواب دے اللہ سے کہ اللہ صحیح حکمت دے اور صحیح بات کی توفیق دے. دیکھیے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے نا. آپ کو جمعہ کے لیے جانا ہے، جمعہ کی نیت سے جائیں گے نا مسجد میں، اور اگر حلقہ بنانے یا بیٹھنے کے لیے جانا ہے تو وہ اس نیت سے پہلے ہی جا کے بیٹھیں گے نا. تو وہ جو اصل کام ہے وہ کس میں دب جائے گا؟ اس پہ ایک شیڈو آ جائے گا نا کسی اور عمل کا. مثلا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی کھانے سے پہلے میٹھا کھلا دے. کئی ملکوں میں کھانے سے پہلے میٹھا کھاتے ہیں. مجھے اب یاد نہیں کہا، میں کہیں کسی جگہ پر گئی تو انہوں نے پہلے میٹھا سرو کیا. میں نے کہا یہ رکھ دیں ابھی بعد میں. کہتے نہیں ہمارے یہاں پہلے میٹھا کھایا جاتا ہے.
اچھا لیکن ہمارے ہاں جیسے عادات ہیں اس میں کیا ہے کہ میٹھا آخر میں کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کھانے سے پہلے میٹھا کھا لیں تو اس سے کیا امپیکٹ ہوتا ہے کھانے پر؟ کھانے سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ ایپیٹائزر. تو میٹھا ایپیٹائزر نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فلنگ کر دیتا ہے، بھوک ختم کر دیتا ہے. تو اگر آپ جناب جمعہ سے پہلے ہی ہلکے بنا کے بیٹھ گئے کچھ کرنے کرانے تو کیا ہوگا؟ جب تک جمعے کا وقت آئے گا پیٹ بھر چکا ہوگا. کیونکہ ہر عبادت کے اندر ایک شوق، اس عبادت کی روح یا جو اس کی اہمیت ہے یا جو اس کے اندر شوق اور ذوق ہے وہ ماند پڑ جائے گا. پہلے سے ہی تھک جائیں گے آپ. عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ اس سے جو جمعے کی اہمیت یا جمعے کی جو خصوصیت ہے اس پر ایک طرح سے اثر بھی پڑتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. لہٰذا جو علماء خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کرتے ہیں انہیں اس عمل کو ترک کر دینا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی سردی میں جمعہ کی نماز سویرے پڑھتے تھے اور شدت کی گرمی میں دیر سے پڑھتے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور جوش میں آ جاتے تھے، گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح یا شام ہم پر حملہ کرنے والا ہے. اور فرماتے کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ اس طرح بھیجے گئے ہیں. آپ اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو ملا دیتے، یعنی میرے بعد اب اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم اور خطبے میں فرق ہوتا ہے. تعلیم میں آپ کا انداز کیا تھا؟ آہستہ آہستہ بولتے، لفظ گنے جا سکتے تھے، ایک بات بعض اوقات 3 بار بھی دہراتے. لیکن خطبے کا انداز فرق تھا، وہ زوردار ہوتا تھا، وہ شدت والا ہوتا تھا، اس میں ایک انذار کا پہلو غالب ہوتا تھا، وہ لوگوں کو جھنجھوڑنے والا ہوتا تھا، غفلت سے جگانے والا ہوتا تھا، بیدار کرنے والا ہوتا تھا. اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ ہر موقع کی مناسبت سے تعلیم کا انداز اور تربیت کا فرق ہونا چاہیے. ہر وقت ایک ہی روٹین میں کام نہیں کرنا چاہیے، ویسے بھی طبیعتیں پہ رکتانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے ساتھ جتنی نماز پالو وہ پڑھو اور جو رہ جائے اسے پورا کرو. اس حدیث کی روح سے نماز جمعہ کی دوسری رکعت کے سجدہ یا تشہد کو پانے والا سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھے گا، 4 نہیں، کیونکہ اس کی فوت شدہ نماز 2 رکعتیں ہیں، 4 رکعتیں نہیں. یعنی جمعہ اگر اپنے آخری حصے میں آپ نے پایا، ایسا امام جو تھا وہ آخری سجدہ کر رہا تھا اور آپ مسجد میں داخل ہوئے، یا وہ اتحیات بیٹھے تو سلام سے پہلے آپ بیٹھ گئے ساتھ، تو ایک طرح سے جمعے کا ثواب تو مل گیا. لیکن بعد میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، ظہر بنا کے 4 نہیں پڑھی جائیں گی. دوران خطبہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص سلیق غطفانی مسجد میں آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو. پھر آپ نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، یعنی خطبے کے دوران بھی پڑھ سکتا ہے. جمعہ سے پہلے نوافل کی تعداد مقرر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جتنے بآسانی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. یعنی ایک دفعہ آپ مسجد میں آ گئے ہیں، آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنے آپ کے پاس موقع ہے، وقت ہے، تو انتظار میں فارغ بیٹھنے کی بجائے بہترین ذکر ہے نماز وہ کریں، مگر کم از کم 2 ضروری ہیں. گردنیں نہ پھلانگے. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آنے لگا تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ایذا دی اور دیر لگائی ہے. آنیت و آذیت، دیر سے پہنچے ہو اور تکلیف دے رہے ہو، بعد میں آئے ہو اور گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے آ کے بیٹھ رہے ہو. یہ بد اخلاقی بھی ہے کیونکہ پہلے آنے والوں کا حق پہلا ہے. ہمیں تھوڑا سا اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وقت اپنی ہی ذات کو اہم نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں امپورٹنٹ ہوں، مجھے آگے جگہ ملنی چاہیے، مجھے قریب. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ وقت پر آئیں. یعنی کوئی بھی کام جس میں دوسروں کا نقصان ہو اور اپنا فائدہ ہو تو ضرور اس کا وزن کرنا چاہیے کہ میں کسی کو نقصان دے کر اپنا فائدہ حاصل کر رہی ہوں تو یہ میں کس قسم کی نیکی کما رہی ہوں. دیکھیے آپ ایک نیکی کرتے ہیں جس میں آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے کا کوئی نقصان نہیں، دوسرے کو کوئی تکلیف نہیں. لیکن اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اور دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے، تو پھر آپ کو
سوچنا پڑے گا. کیوں؟ آپ پہلے دفع مضرت کریں گے یا پہلے جلب منفعت کریں گے؟ دفع مضرت کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی دوسروں کی تکلیف کو پہلے دور کریں. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، مثلاً آپ کو شوق ہے بلند آواز سے قرات کرنے کا، لیکن آپ کے آس پاس اور بہت سے لوگ ہیں. بلند آواز سے قرات پسندیدہ ہے، منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ بلند کریں اور دوسرے اپنا ذکر بھی نہیں کر پا رہے، کسی کام کے قابل نہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی نیکی کر رہے ہیں؟ اس نیکی سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف سے بچائیں. اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے اور آپ تہجد پڑھنے کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں دوسرے کو، تو کوئی بھی نیکی نہیں اگر اس نیکی کے پیچھے دوسروں کو اذیت دینا اور دوسروں کو تکلیف دینا اور دوسروں کو تنگ کرنا اور زچ کرنا اور دوسروں پہ بوجھ ڈالنا شامل ہو جائے. آپ نیکی ایسی کریں کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. تو جمعہ کی نماز کے لیے آنے والوں کو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اب پہلے آنے والوں کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح لکھتے جاتے ہیں. جو شخص نماز جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں جاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مکہ میں قربانی کے لیے اونٹ بھیجنے والے کو ثواب ملتا ہے. پھر جو بعد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا مکہ میں قربانی کے لیے گائے بھیجنے والے کو، اس کے بعد آنے والے کو دمہ بھیجنے والے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے والے کی مانند اجر ملتا ہے. پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے لگتے ہیں. رجسٹریشن کمپلیٹ، کون کون داخل ہو گیا اس ثواب میں، بس اب دروازہ بند. تو نیکی کے کاموں میں تاخیر کرنا اور ہمیشہ ڈیلے کرنا اور پیچھے رہنا، اس کے بارے میں حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ کچھ لوگ پیچھے رہتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ ان کو پیچھے ڈال دیتا ہے. تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہی السابقون ہوتے ہیں. اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، وہ اور بات ہے، لیکن عادت نہیں بنا لینی چاہیے سستی اور کسل مندی اور تاخیر کی. اچھا کوئی بات نہیں، پھر صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک ہے، یعنی اس سارے وقت میں کوئی بھی وقت انتہائی قبولیت کا. اچھا اب نشاندہی بھی کر دی گئی اور بتا بھی دی گئی کہ ایک گھڑی، اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ اس وقت کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کے گزاریں گے کہ معلوم نہیں کون سی گھڑی، اور میں اس گھڑی میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا غافل رہ کے وقت ضائع کر بیٹھوں، یہ چانس گنوا بیٹھوں. اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اگلے 10 منٹ میں آپ کے اوپر چھت سے ایک سونے کا انڈا نیچے گرنے والا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس 10 منٹ میں تو سانس بھی نہ لیں، شاید آنکھ بھی نہ جھپکیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آنکھ بند کر جاؤں اور وہ انڈا مس ہو جائے مجھ سے. ہاں، غافل نہیں ہوگے. تو آپ دیکھیے کہ کسی ایک دعا کا قبول ہو جانا سونے کے انڈے سے کہیں زیادہ قیمتی. لیکن عموماً جب خیر و بھلائی اور برکت کی تقسیم ہوتی ہے تو ہم اسی قسم کی غفلت کا ثبوت دیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے، اور کبھی سونے لگتے ہیں اور کبھی ادھر ادھر توجہ کرنے لگتے ہیں. تو جمعے کا وقت خطبے سے لے کر نماز تک، دعا تک، بہت ہی بہترین گھڑیوں میں سے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. لہٰذا آنا بھی جلدی چاہیے کہ سابقون ہوں، اور سابقون کون ہوتے ہیں؟ المقربون ہوتے ہیں. اور مقربون وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے مواقع کو بخوبی استعمال کرنا جانتے ہوں اور ان مواقع میں غافل نہ ہوں. بعض اوقات ایک لمحے کی غفلت انسان کو سالوں پیچھے لے جاتی. خطبہ جمعہ کے مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے ارشاد فرماتے، ان کے درمیان بیٹھتے، خطبہ میں قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ کی نماز بھی اوسط درجے کی اور خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوتا، بہت طویل خطبہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ آدمی کی لمبی نماز اور مختصر خطبہ دانائی کی علامت ہے، یعنی عقل مندی کی بات ہے. بس نماز عام نمازوں کی نسبت طویل کرو اور خطبہ عام خطبوں کی نسبت مختصر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں سورۃ قاف کی تلاوت فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے خطبہ میں جب تو اپنے پاس بیٹھنے والے کو یہ کہے کہ چپ رہو تو بلا شبہ تم نے بھی لغو کام کیا. یعنی اتنا بولنے کی بھی اجازت نہیں کہ انسان کسی سے کہے
بی کوائٹ یا چپ. چپ لفظ بولنا جو ہے یہ بھی لغو میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ پیچھے آیا نا کہ جس نے لغو بات نہ کی، تو ہم سمجھتے ہیں لغو بات سے مراد کوئی شاید قصے کہانیاں ہیں یا کوئی لطیفے سنانا ہے یا فضول باتیں ہیں. نہیں، بالکل جینون بات کرنا کہ ایک شخص شور کر رہا ہے یا بول رہا ہے تو اس کو چپ کرانا، یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر جو ہے وہ بھی اس وقت منع ہے. یہ ساری چیزیں کس چیز کی علامت ہے؟ یہ سارے جو ادب آداب جمعے کے دن سکھائے جا رہے ہیں، نہا دھو کے جاؤ، اس جمعے سے پہلے مت بیٹھو طویل وہاں، اور پھر خطبہ مختصر ہو، اور پھر اس مخصوص وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ کس چیز کی طرف لے جا رہی ہیں؟ یعنی مقصود کیا ہے؟ یعنی انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس روحانیت کو حاصل کرنا جو اس دن میں دی جانی مطلوب ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا، وہ سیکھنا اور وہ فائدہ اٹھانا جو جمعے کے دن کو مقرر کر کے اللہ نے بندوں کے لیے رکھا ہے. یعنی ساری چیزیں ایک ہی چیز کے اوپر لے جا رہی ہیں، اور وہ ہے یکسوئی کی پریکٹس. یکسو، مکمل کنسنٹریشن، مکمل توجہ، انابت اللہ. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بھائی کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھے. نافع سے پوچھا گیا کیا صرف جمعہ میں منع ہے؟ فرمانے لگے جمعہ میں اور اس کے علاوہ بھی. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کہیں پر جائیں اور کوئی شخص بیٹھا تو آپ اس سے کہیں تم اٹھو یہاں سے، مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے، مجھے بیٹھنا ہے. یہ معیوب بات ہے، ناپسندیدہ ہے. پھر خود پسندی کی بات بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اپنی اتنی اہمیت جانتے ہیں کہ آپ دوسروں کو اذیت دے کے خود اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب تک ہم اپنی خود پسندی سے اور اپنی انا سے اور اپنی ذات کی اہمیت کے شوق سے اور ذاتی بڑائی کے شوق سے باہر نہیں نکلیں گے، بہت سی نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، بلکہ نیکیوں کے شوق میں بھی گناہیں کرتے رہیں گے. حضرت عمارہ بن رویبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. عمارہ بن رویبہ کون ہیں؟ صحابی ہیں. انہوں نے بشیر بن مروان کو جمعہ کے دن منبر پر دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں صرف ایک ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور بس. یعنی اس نے خطبہ دیتے ہوئے کیا کیا؟ جیسے عام اسپیکرز کہتے ہیں نا، دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے اور جیسے مکے لہرا لہرا کے اور بازو اٹھا اٹھا کے خطبہ دینا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. تب آپ دیکھیں کہ صحابی کی تنقید کتنی سخت ہے، ایک طرح سے بددعا دے رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کو ہلاک کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں صرف دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھاتے تھے، یعنی جو خبردار بھی کرنا ہوتا تھا اور بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ کے ہاتھ میں عصا یا کمان تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے اور ان کے درمیان بیٹھتے کیوں تھے؟ شارٹ بریک ایک طرح سے، تاکہ پھر سے توجہ ہو جائے. ظہر احتیاطی کی بدعت. بعض لوگ نماز جمعہ کے علاوہ ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں اور اس کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور آپ کے بے شمار صحابہ کرام سے جمعہ کے بعد نماز ظہر کا پڑھنا کہیں ثابت نہیں. ہم حیران ہیں کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد احتیاطاً ظہر کے فرض پڑھنے والے اور پڑھنے کا حکم دینے والے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد ظہر پڑھنا اور لوگوں کو بتانا بھول گئے تھے، جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کر کے تکمیل دین کی ہے؟ جمعہ کے دن روزہ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا دن روزے کے لیے اور جمعہ کی شب یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع فرمایا. پھر آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن روزے سے منع کر دیا گیا، کیا حکمت ہو سکتی؟ دیکھیے کہ روزہ رکھ کے ایک طرح سے کچھ کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے نا، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی علاقے میں جمعے کا اہتمام نہ ہو، آپ کو دور جانا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ایک ہی دن کو مخصوص کر لینا عبادت کے لیے اور باقی سارے دن بھول جانا، یعنی سارا کچھ ایک ہی دن اکٹھا کرنا اور بہت کچھ ایک ہی دن کر کے اور باقی دنوں میں فارغ ہو جانا، ان چیزوں کا سدباب کیا گیا. روزے کے لیے جمعرات کا دن زیادہ پسندیدہ ہے جمعے کی نسبت. اور پھر شب جمعہ جو ہے اس کی عبادت سے بھی روکا گیا، یعنی شب بیداری مت کرو اس رات. کیوں؟ پھر جمعے کا حق مارا جائے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم اصل کام تک پہنچتے پہلے خود ساختہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شیطانی حربے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں اصل کام سے توجہ ہٹانے کے لیے. اور دیکھیں یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے اصول ہیں ان میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم اصول کیا ہے کہ اہم کام سب سے پہلے اور کاموں کو پرائرٹائز کرنا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بر وقت کام ہو اور آپ اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں تو اس میں اہم چیز پہلے، اور اپنی ترجیحات کا تعین، کاموں کو پرائرٹائز کرنا.
یہ بہت اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن کی سب سے اہم عبادت کیا ہے؟ نماز جمعہ، اور اس دن کا خطبہ سننا اور اس کی تیاری کرنا اور بر وقت مسجد پہنچنا. اگر ہم اس کام کے ساتھ کچھ اور کام ایجاد کر لیتے ہیں عبادت کے نام پر جس سے آپ نے منع فرمایا، تو ہم دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اصل کام کی ترجیح پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی اصل کام کو اہم نہیں بلکہ غیر اہم کر رہے ہیں. عید کے دن بھی روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا نا، اور جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے، ایک طرح سے خوشی کا دن بھی ہے. دیکھیے کہ بعض لوگ تہجد پڑھ لیتے ہیں، فجر قضا کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص جمعے کی رات عبادت کرتا رہے اور جب جمعے کا وقت آئے تو اس وقت وہ سست ہو کے بیٹھ جائے اور خطبہ جمعہ میں بھرپور نیند لے کے اٹھے. ٹھیک ہے، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو لوگ راتوں کو بے وجہ جاگتے ہیں وہ پھر تعلیم کے وقت خوب سوتے ہیں اور سو کر سارے سونے کے انڈے کھو دیتے ہیں. دیکھیے کہ رات کی عبادت اور مخصوص کر لینا اس رات کو اور روزہ رکھنا یہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے. تو بعض اوقات ہم انفرادی کاموں میں، ذاتی کاموں میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ اجتماعی کام جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو یہ درست نہیں. یعنی اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں. جمعہ کا دن اور درود شریف کی کثرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے. جمعہ کی اذان. حضرت صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا. جب حضرت عثمان خلیفہ بنے اور لوگ زیادہ ہو گئے تو زورا کی جگہ پر ایک اور اذان دی جانے لگی. امام بخاری فرماتے ہیں، زورا مدینہ کے بازار میں ایک مقام ہے. مسجد کے اندر امام کے خطبے سے پہلے صرف ایک اذان ہے. اکثر مساجد میں اس سے قبل دی جانے والی اذان کا ثبوت حضرت عثمان کے دور سے بھی نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جمعے کے دن پہلی اذان کا پس منظر یہ ہے کہ عہد نبوت میں مدینہ منورہ اس کی آبادی کا حجم نسبتاً مختصر تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جتنے ایریے پر مسجد نبوی ہے پورا شہر اتنے ایریے میں تھا. جی ہاں، موجودہ مسجد نبوی کو اگر آپ جائیں، کبھی اللہ لے جائیں، چاروں طرف سے چکر لگائیں، اچھا خاصا رقبہ ہے. تو اس وقت پورا مدینہ بس اتنا تھا، اور ایک اذان اس سارے ایریے کے لیے کافی تھی. لوگوں کو اذان آسانی سے سنائی دے جاتی. تو عہد عثمانی میں آبادی زیادہ ہو گئی تو تمام لوگ اذان کی آواز سن نہیں پاتے تھے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ گوناگو مصروفیات کا شکار کئی لوگ مسجد میں بر وقت پہنچنے سے قاصر ہو گئے. اس کا انتظامی حل یہ نکالا گیا کہ پہلے مسجد سے باہر بازار کے اندر اذان دی جائے، اس سے کچھ ہی دیر بعد مسجد نبوی میں دوسری اذان ہو جاتی. اور حضرت عثمان کا یہ اقدام بدعت نہ تھا، کیونکہ حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے ہیں. ان کے دور میں مدینہ منورہ میں جب پہلی دفعہ اس اذان کی ضرورت محسوس کی گئی تو انہوں نے اسے شرعی حکم کے طور پر نہیں، محض انتظامی حل کے طور پہ جاری کیا تھا، جس سے صحابہ کرام کی خاموش تائید حاصل تھی. ظاہر ہے کہ جس چیز پر صحابہ کرام کا عمومی اتفاق ہو وہ بدعت نہیں ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.